خاموش نکاح کیا ہوا جی. اور 6 مہینے پہلے میں نے ان سے اس بارے میں پوچھنے کی کوشش کی. انہوں نے تب بھی مارا، اس کے بعد 16 جنوری کو بھی مارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں شاہد ثقلین ہوں. آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں. 10 جولائی ہے، بدھ کا دن ہے. بات کریں گے مشہور اینکر پرسن. خبرناک پروگرام آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، اور یہ جیو ٹی وی کا پروگرام ہے جس میں ایک بہت ہی دبنگ انداز سے میزبانی کرنے والی خاتون عائشہ جہاں زیب. آج ان کے حوالے سے بات کریں گے. یہ جو ہے پروگرام کافی عرصہ کرتی رہی، لیکن بعد میں ان کے پروگرام چھوڑنے کے حوالے سے بھی بڑی کنٹروورسی آئی کہ شاید کسی کے کہنے کے اوپر ان سے پروگرام لے لیا گیا. آج کل یہ خبرناک نہیں کر رہی ہیں، لیکن آج ان کے حوالے سے بہت ہی خوفناک خبر آپ کو دوں گا کہ ان کے اوپر شوہر نے بڑا ہی بہیمانہ تشدد کیا ہے اور ان کو لہو لہان کر دیا ہے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے، اس کے شوہر نے پسٹل نکال کے اس کی کن پٹی پہ رکھا ہے. بیچ میں کچھ ملازمین آئے ہیں، انہوں نے بیچ بچاؤ کروایا ہے، محلے والے جمع ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد اس کا شوہر جو ہے وہ اس وقت جب یہ وقوع ہوا وہاں سے فرار ہو گیا، لیکن بعد میں اس کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس نے اس کو گرفتار کیا ہے، اس کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے. عدالت میں کیا کچھ ہوا، یہ واقعہ کیسے ہوا، اصل میں معاملہ ہے کیا، آج کی اس ویڈیو میں ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے. میرے پاس ایف آئی آر کی کاپی ہے. بہتر یہی ہے کہ موقف جو ہے وہ عائشہ کا اس ایف آئی آر میں موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے شوہر نے ان کے اوپر جو ہے تشدد کیا ہے. پہلے آپ کو ایف آئی آر پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ایف آئی آر میں انہوں نے پولیس کو کیا استدعا کی ہے، اور اس کے بعد ایف آئی آر کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ عائشہ نے اس کے علاوہ کیا بتایا ہے کہ جی اصل میں شوہر اور ان کا آپس میں تنازع ہے کیا. میں اکثر کہتا رہتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ جو انسان آپ کو سامنے ہنستا مسکراتا اور نظر آئے اور دوسروں کو ہنساتا نظر آئے، ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعی اپنی لائف میں بھی اتنا ہی فٹ ہو اور اپنی زندگی میں بھی اتنا ہی خوشحال ہو. عائشہ کے ساتھ بھی مجھے یہی لگتا ہے. خبرناک پروگرام میں کبھی کبھار دیکھتا تھا، لیکن انہوں نے جب سے اینکرنگ میزبانی شروع کی تھی اس پروگرام کی تو بندہ حیران ہوتا تھا کہ اتنی دبنگ خاتون اور اتنے بہتر انداز میں پروگرام کنڈکٹ کر رہی ہیں. تو آج جو ہے جب ان کے حوالے سے میں نے یہ خبر سنی تو مجھے بڑا افسوس ہوا. پہلے آپ کے سامنے ایف آئی آر رکھ دیتا ہوں. یہ عائشہ چودھری صاحبہ ہیں ان کا نام جو ہے، اور ان کی ولدیت لکھی ہوئی ہے، مکان نمبر وغیرہ لاہور، سرور روڈ لاہور کی رہائشی ہیں، اور انہوں نے جو ہے تھانہ سرور روڈ میں جو ہے ایف آئی آر کروائی ہے. اس میں جی یہ بتاتی ہیں کہ جی سائلہ جو ہے وہ مدرجہ بالا پتہ کی رہائشی ہے اور ایک ٹی وی چینل کے ساتھ منسلک ہے. یہ کہ سائلہ کی شادی سن 2015 میں حارث علی ولد افضال سے ہوئی، اور یہ کہ سائلہ جو ہے وہ شریف النفس اور پڑھی لکھی خاتون ہے، جبکہ سائلہ کا شوہر جو کہ سرگودا کا رہائشی ہے سخت مزاج انسان ہے. شیخ شادی کے بعد سے ہی سائلہ کے شوہر نے سخت مزاجی اور گالم گلوچ اختیار کر رکھی ہے. جنوری 2024 میں بھی شوہر نے سائلہ اور اس کے بچوں پر تشدد کیا، لیکن سائلہ شروع سے ہی نباہ کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے. سائلہ کا شوہر شکی مزاج اور تنگ نظر ہونے کی وجہ سے اکثر تشدد کا نشانہ بناتا ہے، اور مورخہ 24 جون 2024 کو سائلہ کے شوہر نے انہوں نے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی. اور اس روز اور امروز مورخہ 8/7 آج 10 ہے، یہ 8 جولائی کا جو ہے ایف آئی آر ہے جس میں انہوں نے لکھوایا ہے کہ بوقت تقریباً 1:40 دوپہر سائلہ کا شوہر گھر پر آیا اور سائلہ پر تشدد شروع کر دیا. لاتوں مکوں اور گھونسوں کی بارش کرتے ہوئے سائلہ کو جو ہے انہوں نے گھسیٹنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے سائلہ کے سر کی چوٹی کے بال جڑ سے اکھڑ گئے. یہ کہ سائلہ پر مکوں اور لاتوں کی بارش کرتے ہوئے اس کا شوہر گالم گلوچ کرتا رہا، جس کی وجہ سے سائلہ کے چہرے اور جسم کے مختلف حصوں پر تشدد کے نشانات پڑ گئے، جس کی تصویریں مجھے بھی بھیجی ہیں. تصویریں میرے پاس موجود ہیں. ظاہر ہے یوٹیوب پہ بندہ وہ لگا نہیں سکتا کیونکہ اس میں جو ہے اس کا اپنا تشدد کو اور اس معاملے کو جو ہے یوٹیوب اس کو وہ نہیں کرتا، اس لیے تصویریں آپ کو دکھا نہیں سکتا. واقعی بہت زیادہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے. بہرحال جی وہ کہتی ہیں کہ جی میرا شوہر جو ہے وہ گھسیٹتا ہوا باہر گیٹ تک لے گیا، جس پر سائلہ چیخو پکار کرتی رہی، جس کی وجہ سے ارد گرد کے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، اور اس کے سائلہ کا شوہر آپے سے باہر ہو گیا اور اپنا پسٹل نکال کر سائلہ کی کن پٹی پر رکھ کر جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگا. یہ کہ سائلہ کی بیٹیاں، دونوں بیٹیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، وقوع اپنی آنکھوں سے دیکھا اور باپ کو اپنی ماں سے چھڑانے کی کوشش کرتے رہے. اسی اثناء میں سائلہ کا ڈرائیور محمد اختر اور الیکٹریشین عبد الرحمان سائلہ کی جو ہے ان شوہر سے جان بخشی کروائی. شور شرابہ بڑھنے پر سائلہ کا شوہر پسٹل لیتا ہوا موقع سے فرار ہو گیا. سائلہ کے شوہر نے سائلہ پر تشدد کر کے سخت زیادتی کی ہے. استدعا ہے کہ سائلہ کے شوہر حارث کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. ایف آئی آر یہ ہے جو کہ میں نے آپ کو پڑھ کے پوری سنا دی تاکہ آپ کو معاملہ سمجھ آ جائے. یہ گھریلو جو ہے ان کی آپس میں جو معاملہ ہے وہ
نہ بننے کا ہے، نباہ نہ ہونے کا ہے، گھریلو پرابلمز کا یہ معاملہ ہے، اور اس میں جو ہے ان کا شوہر اس وقت فرار ہو گیا تھا، لیکن بعد میں جب انہوں نے یہ ایف آئی آر کروائی تو ان کا شوہر جو ہے وہ گرفتار ہو گیا، اور ان کو میں آپ کو تازہ ترین خبر دے دوں کہ ان کے شوہر کو جو ہے وہ عدالت کے روبرو بھی پیش کر دیا گیا، اور جوڈیشل مجسٹریٹ نے ملزم حارث کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر لیا ہے، اور یہ جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تھانہ سرور روڈ میں عائشہ نے درخواست دی تھی۔ اب اس کے علاوہ کیا ہے، عائشہ اور اس کے شوہر کا جو تنازع ہے اس میں ایک اور عورت کا کردار بھی ہے۔ عائشہ کے مطابق ان سے اگر آپ بات کریں تو وہ یہ اصل معاملہ جو بتاتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ جی میرا جو ہے شوہر جو ہے اس نے ایک اور نکاح کر رکھا ہے، اور اس نکاح کو اس نے اناؤنس نہیں کیا ہوا، یعنی کہ ایک اور عورت اس کی شوہر کی زندگی میں موجود ہے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ 6 ماہ قبل مجھے اس نکاح کا پتہ چلا تھا، اور جب مجھے پتہ چلا تو میں نے اپنے شوہر کو اس حوالے سے پوچھا کہ جی آپ مجھے بتائیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے کوئی اور نکاح کیا ہوا ہے، جس پر انہوں نے مجھے خوب مارا اور مجھ پر تشدد کیا۔ پھر وہ بتاتی ہیں کہ جنوری کے مہینے میں بھی مجھے انہوں نے ایک بار پھر تشدد کا نشانہ بنایا، اور وجہ وہی ہے کہ میں ان سے استفسار کرتی رہی کہ جی مجھے اس حوالے سے بتائیں کہ واقعی آپ نے دوسری شادی کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی ہے۔ بہرحال جی ایک اور جو اس میں وہ کہتی ہیں کہ میں کیونکہ نباہ کرنا چاہتی تھی، اس وقت بھی جب تشدد کیا گیا تو میں نے MLC خود نہیں کروائی، ظاہر ہے میں اس معاملے کو سامنے نہیں لانا چاہتی تھی، پھر بھی میں چاہ رہی تھی کہ یہ معاملہ کسی طرح ختم ہو جائے، لیکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ اچھا ایک اور چیز جو انہوں نے بتائی ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ جی یہ شوہر جو ہے یہ مجھے ایک زبانی طور پہ وربلی ایک طلاق دے چکا ہے، ہماری آپس میں لڑائی ہوئی اور اس نے مجھے وربلی دی، اور اس معاملے میں سب سے زیادہ اہم جو ہوتا ہے وہ عورت کی ہی گواہی ہوتی ہے۔ اگر اکیلے میں اس نے طلاق دی اور عورت کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ایک طلاق ہو چکی ہے اور 2 طلاقیں باقی ہیں، اس کے بعد ہماری طلاق ہو جائے گی۔ قانونی چارہ جوئی وہ کہتی ہے میں اب کر رہی ہوں، شوہر کو میں نے گرفتار کر دیا ہے، لیکن مجھے اس سے اب بھی خطرہ ہے، اور میں خوفزدہ ہوں کہ کہیں وہ مجھے یا میرے بچوں کو کچھ نہ کہہ دے۔ اور انہوں نے جو ہے سما ٹی وی سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے، ہمارے دوست ارشد علی صحافی ہیں لاہور سے، انہوں نے بھی ان سے گفتگو کی ہے، اور ان سے میں سن رہا تھا تو گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ جی میری درخواست یہی ہے حکام بالا سے کہ وہ میری اور میرے بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے CM مریم نواز صاحبہ ہیں آج کل خواتین کے حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، خواتین پر تشدد کے معاملے کے اوپر فوراً ایکشن لیتی ہیں، تو انہوں نے بھی یہ استدعا کی کہ جی جو ہے وہ اس پہ ایکشن لیں، اور ہمیں جو ہے وہ اس سے تحفظ دلوائیں، کہیں مبادہ کہ جی میرے شوہر کی کوئی ضمانت وغیرہ ہو جائے اور اس کے بعد وہ مجھے یا میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ بہت ہی افسوسناک عمر جی، بہت ہی میں نے جب یہ خبر سنی، ظاہر ہے اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ہوتے تو بڑے پرسنل ہیں، لیکن اللہ رحم کرے جب یہ معاملات میڈیا کے اوپر آ جاتے ہیں یا اس طرح کے واقعہ ہو جائے کہ جی یہ معاملہ اب ٹی وی ہیڈ لائنز میں چلے گا، یہ معاملہ اب سوشل میڈیا پہ بھی ڈسکس ہوگا، عائشہ خود انٹرویوز دے رہی ہیں ٹی وی چینلز کو، جانی پہچانی شخصیت ہیں، مختلف چینلز کے اوپر اینکر کے طور پہ کام کر چکی ہیں۔ کچھ عرصہ قبل میں نے آپ کو ایک ویڈیو کے ذریعے بتایا تھا کہ ARY ٹی وی کے ایک اینکر کے حوالے سے ان کی بیوی نے الزام لگایا تھا کہ جی انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا ہے اور بہت مارا ہے، اور مطلب اس طرح کے واقعات اکثر و بیشتر آپ کو سننے کو ملتے ہیں۔ یہ صورتحال تھی، یہ خبر تھی جس کی تفصیل میرے پاس آئی تھی۔ میں نے سنا یہ ہے، مجھے خبر ہے کہ شاید کوئی ایک پریس کانفرنس بھی میں بھی آج یا کل میں عائشہ جو ہے وہ کریں گی، اور اس میں وہ مزید تفصیلات اس حوالے سے بتائیں گی۔ بہرحال اللہ سب کے لیے بہتر کرے جی، اور اللہ سب کے معاملات بہتر کرے۔ اس میں FIR میں تو نہیں لکھوایا گیا، لیکن میں آپ کو جیسے ویسے آف دا ریکارڈ یا ویسے یہ اب تو آن دا ریکارڈ آ چکا ہے، اور انہوں نے ایک ٹی وی چینل پہ بھی بات کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ جی میرے شوہر نے دوسرا نکاح کیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ بچیاں ہیں، جوان بچیاں۔ اچھا مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جی عائشہ کی بھی یہ سیکنڈ میرج ہے، اس سے پہلے بھی ان کی ایک شادی ہوئی تھی۔ یہ سارا معاملہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا۔ اپنی دعا میں یاد رکھا کریں جی، اور سب کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ سب کو جو ہے وہ سب کے لیے بہتری کے اسباب پیدا کرے، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہتر کرے، اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے، اور سب پہ رحم و کرم ہو۔ اجازت ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ آخر میں درخواست کہ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج میرا ہے شاہد ثقلین کے نام پہ،
ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں وہاں پہ. اگر آپ فیس بک کی اپلیکیشن یوز کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ بھی آپ ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں. اپنے فیڈ بیک جو ہے کمنٹس سوشل میڈیا میسیجز یا میسیجز کی صورت میں ضرور دیا کریں, میرے لیے بڑا میٹر کرتا ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی, لیکن بشرط زندگی. اجازت دیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.